اردو اکادمی دہلی کی جانب سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دہلی کے بزرگ اور نوجوان عمر قلم کاروں کا 5 روزہ ادبی اجتماع انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ اجتماع نئے پرانے چراغ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ 5 روزہ پروگرام کے دوسرے دن پہلے سیشن میں کے پروگرام کی صدارت پروفیسر شریف حسین قاسمی، پروفیسر معین الدین، پروفیسر کوثر مظہری نے کی اور نظامت کے فرائض ڈاکٹر امیر حمزہ نے انجام دیے۔ جن مقالہ نگار نے اپنے مقالے پیش کیے ان کے نام سیف الرحمن، حفظ الرحمن، علیم اللہ، غفیر احمد، محمد مستقیم، عابد، میسر اختر، ندیم علی، محفوظ خان، اسد اللہ، محترمہ عظمیٰ اور کلیم وغیرہ نے اپنے موضوعات کو شامل کیا ہے۔ ان میں میر تقی میر کی شخصیت اور شاعری، جدید اردو شاعری، قدیم اردو نثر، اردو کی تحریکات اور رجحانات شامل ہیں۔ نحوی ساخت کے مطابق اردو جملہ لکھا گیا ہے۔ مثلا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے دی تجھ کو کوثر۔ شاہ عبد القادر نے سورہ بقرہ کے اولین رکوع کا ترجمہ یوں کیا ہے، کوٹ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتاتی ہے ڈر والوں کو جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے اور درست کرتے ہیں نماز کو اور ہمارا دیا خرچ کرتے ہیں اور جو یقین کرتے ہیں جو کچھ اترا تجھ پر اور جو کچھ اترا تجھ سے پہلے۔ ہاتھ سے تیرے اگر میں نہ تو مارا گیا، سب کہیں گے یہ کی ایک نیم جا مارا گیا۔ جن نے سر کھینچا دیار عشق میں اے گل ہوس، وہ سراپا آرزو آخر جمع مارا گیا۔ صدور کے فرائض انجام دینے والوں میں سے ایک صدر پروفیسر کوثر مظہری نے نئے پرانے چراغ کی جم کر تعریف کی اور بتایا کہ یہ نئی نسل کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دلی اردو اکیڈمی کا بہت ہی کہنا چاہیے کہ پاپولر ایک پروگرام ایسا ہے جس کی مقبولیت ہمیشہ رہی ہے اور 26-27 برسوں سے یہ چل رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 نسلوں کا اجتماع ہوتا ہے، ادبی نسلوں کا، جو ابھی مضمون لکھنا شروع کر رہے ہیں، جو شاعری شروع کر رہے ہیں، جو افسانے لکھ رہے ہیں، اور جو اس سے پہلے کی نسل ہے، پیشرو ہے، اس سے پہلے کی نسل ہے۔ تو ایک پرانی نسل جو ہوتی ہے وہ صدارت کرتی ہے اور نئی نسل اس کے سامنے مقالہ پڑھتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نئی نسل کو اپنی قوت اظہار کا کہنا چاہیے کہ موقع ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو پرانی نسل ہوتی ہے اس کے سامنے پڑھتے ہوئے اپنی جرأت یا طرز اظہار یا اسلوب اظہار کو وہ آنکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ پھر اس پر ایک ایک مقالے پہ اظہار خیال کیا جاتا ہے جو صدر ہوتے ہیں، تو بچوں کو ایک راستہ ملتا ہے، اس کی تقویت ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، جس شعبے میں بھی جاتے ہیں، تو سب سے بڑا ایک کہنا چاہیے کہ سائیکل کرنے کا، ان کو مانجنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تو اس طرح کے پروگرام سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہی ہے۔ تو نئے پرانے چراغ کا کہنا چاہیے کہ نئے لکھنے والوں کا، پرانے لکھنے والوں کا ایک سنگم ہے، اور ایک جگہ جب اجتماع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ایکسچینج بھی ہوتا ہے، ایکسچینج آف تھاٹ بھی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قوت اظہار کو کہنا چاہیے کہ پر پرواز مل جاتا ہے۔ ابھی جس سیشن کی صدارت میں تھا، 3 صدور تھے، اس میں پروفیسر شریف حسین قاسمی تھے، معین الدین جینا بڑے صاحب تھے اور میں تھا۔ اس میں 9 پرچے پڑھے گئے، تو مختلف عنوان سے میر پر پرچے پڑھے گئے، اور میر کی عشقیہ شاعری پہ، عشقیہ غزل پہ، اور جو پرانے نثر کے اسالیب تھے تو اس کے حوالے سے بھی، کربل کتھا کے حوالے سے مضمون پڑھا گیا، اور بہت اچھا پرچہ پڑھا گیا ہے۔ نئے ذہنوں کو سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے، اس میں بہت پوٹینشیل نظر آتی ہے، تو ایسے بچوں کو، ایسے جو اسکالر ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے، اور یہ پلیٹ فارم اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس 9 پرچے میں
कम से कम 5 पर्चे ऐसे थे जो बहस अंगेज़ भी थे, उसके हवाले से गुफ्तगू का मौका कम था, सवालात भी हो सकते थे लेकिन उसका मौका नहीं था, वरना फिर और भी उसका कहना चाहिए कि उसके पहलू सामने आते, उसके निकात सामने आते। लेकिन अंदाज़ा ये हुआ कि उर्दू में जो नई नस्ल आ रही है, नई पौध आ रही है, उससे नाउमीदी का कहीं से कोई वो नहीं समझ में आता है कि नाउमीद नहीं होना चाहिए हमें। और जो शुआएँ हैं, जो किरणें हैं अदब की और शायरी की, वो ऐसा नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी मुस्तक़बिल इसका हमेशा से ताबनाक रहेगा। इस उम्मीद के साथ नए पुराने चिराग जो है, इसका उन्वान ही चिराग है, तो ज़ाहिर है कि चिराग का काम ही रोशनी फैलाना है। तो इससे जो शुआएँ फूटेंगी इस इज्तिमा से, वो अदब की दुनिया को रोशन करने का काम करेंगी।